آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ نقی صاحب، اب ہم تھوڑا سا ہمارے پیشے کی بات کریں گے، جو ہمارا سب سے زیادہ، ایک تو پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی اظہار کی بھی بات کریں گے۔ اور آزادی اظہار میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، ہمارے بہت سارے دوست اب اس کیفیت کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار جب کوئی مالکان کا یا کسی اینکر کا، جس کو ہم جرنلسٹ بھی نہیں مانتے، اور وہ ٹی وی اسکرین پہ آ کے بات کر کے نکل جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے، ان کی غلط باتوں کی وجہ سے کوئی ایشو ہوتا ہے، یا ان کی کسی غلط رائے کے نتیجے میں کوئی پابندی لگتی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، تو ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں۔ تو جب عام کارکن کی بات ہوتی ہے تو اس وقت نہ ہماری خبر چھپتی ہے، نہ چلتی ہے، اور مالک اس سے کنی کترا جاتا ہے سر۔ تو صحافت تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیے صحافت کا کیا مقصد ہے۔ جی، اب صحافت بنیادی انسانی حقوق میں شیخ 19 جو ہے وہ اسی سے تعلق رکھتی ہے نا، آزادی اظہار سے۔ جی جی، تو آزادی اظہار کا یہ کیا مطلب ہے؟ آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بات چاہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ وہ اس بات کا خیال رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ سامنے میں بیٹھا ہوں۔ بالکل۔ اب یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہیں کہ نقی صاحب آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ آزادی اظہار ہے۔ جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، صحافت کا تو مقصد بنیادی دو ہی ہیں۔ ایک مقصد ہے کہ آپ مطلع کریں لوگوں کو، خبر دیں، صحیح خبر دیں۔ جی جی، باقاعدہ حدیث ہے کہ خبر کی تصدیق کرو۔ بالکل ٹھیک۔ خبر کی تصدیق کرو۔ خبر کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی صورت میں آئے دوسروں کے سامنے۔ کیوں آئے؟ اس واسطے کہ بہت ساری معلومات جو ہیں جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو، ایک عام انسان کو، یا جو فرض کی جو کوئی حکمران ہے اس کو، یا کوئی لکھنے والا ہے، کوئی تاریخ داں ہے، اس کو یہ ہو کہ اس کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ وہ انفارم ڈیسیشن، یعنی باقاعدہ معلومات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر رہا ہے۔ صحیح۔ بنیادی ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خبر دیں، اور درست خبر دیں، اور ایسی خبر دیں تاکہ وہ صحیح فیصلہ کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو شہریوں میں۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک طریقے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں اس خبر کے ذریعے سے، ان کے پاس جو اطلاع آتی ہے اس کے ذریعے سے، اور آپ چونکہ اطلاعات جمع ہی کرتے رہتے ہیں اور آپ کا پیشہ ہی ہے، لہٰذا آپ اپنی رائے دیں۔ اسی لیے جو واقعی جرنلسٹ ہوتے ہیں، اب تو جو خبر ہوتی ہے اس کے اوپر جرنلسٹ اپنا نام لکھ دیتا ہے۔ جی جی، حالانکہ وہ اسی کو ایکسکلوسیو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ایکسکلوسیو نہیں، وہ تو نام تو اس واسطے لکھنا ہوتا تھا کہ بھائی اس میں میری اوپینین شامل ہے۔ جی ٹھیک، مطلب یہ صرف خبر نہیں ہے، اس کو صرف خبر نہ سمجھنا۔ اب آج کل اس کو نہ صرف خبر بلکہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر آفتاب کا نام چھپا ہے تو اس کا مطلب یہ آتھینٹک خبر ہے، حالانکہ وہ آفتاب کی خبر کے ساتھ آفتاب کی رائے بھی ہے۔ یہ کام تھا جرنلزم کا۔ تو ان دونوں معاملات میں تو پاکستان کا میڈیا فیل ہو گیا۔ اچھا، اور کیوں ہوا؟ اور یہ جب یہ کہا گیا تھا، جب یہ پرویز مشرف نے 40 چینل اور کہا گیا کہ جی بڑی یہ ہو گئی، میں کہا یہ نہیں ہے، یہ 40 ایسے یا 42 جو بھی جتنے بھی سینٹرز ہیں، یہ اس لیے کھولے گئے ہیں کہ تم لان تان کرو سیاست پہ، سیاست دانوں کے اوپر، ان کے کارکنوں کے اوپر، ان کو مطلب نیچا دکھانا ہے، ان کو متون کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو قوانین بنے، افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے پابندی جس اخبار پہ لگی وہ تھا کراچی ٹائمز، اور وہ قائد اعظم کی زندگی میں لگی، ان کی زندگی میں یہ لگی۔ الیکٹرانک میڈیا آیا، اس کے تو واضح
آپ نے بتا دیا کہ یہ مقاصد تھے اور اس میں کافی حد تک ہوا. اچھا میں آپ کو مثالیں دے کے سمجھاؤں. مثلاً شیخ رشید صاحب ہیں, جی ایک کانسٹیٹوئنسی سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں, وہاں کے وہ لوگوں کا کام, ان کی پارٹی ان کے گھر ہی میں ہے بس. جی جی ان کو روز پاکستان کا ہر چینل, میں نے کاؤنٹ کیا ہے کہ کم از کم ہر چینل پہ وہ 30 منٹ ضرور رہیں. بالکل ٹھیک. اس میں ماشاءاللہ سے کوئی یعنی جو بڑے آزادی کے قائل بھی ہیں چینلز, وہ بھی ان کا بیان ضرور شامل کرتے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کے کتنے مسائل ہیں, یہاں اتنی بارش سب کچھ ہے, آپ نے وہ سب دکھایا. ارے بھائی اس کے لیے کرنا کیا ہے, اس کے متعلق جو آپ کا کام تھا کہ آپ رائے دیں, اس کے اوپر وہ نہیں کی اور پوری خبر بھی نہیں دی. آپ نے جتنی کوریج مطلب چاہے نواز شریف کو دی ہو, چاہے مریم نواز کو دی ہو, چاہے عمران خان کو دی ہو, چاہے ایون گل کو دی ہو. مجھے تو یہ گل اور فواد چودھری ایجنٹ پرووکیٹرز لگتے ہیں کہ یہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں, مروا اس کو دیں گے. وہ مقاصد ہیں ان کے بھی. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ کا کوئی یعنی جو مقصد ہے, مقصد تو صحافت کے, چاہے وہ معلومات ہوں چاہے وہ رائے ہو, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھے, بالکل آگے کی طرف جائے, وہ آگے بڑھے, نہ کہ دقیانوسی خیالات کو اور ان کی ترویج کر لے. اب تو میں نے چینلز پہ دیکھا وہ یہ جو جہاں آوازیں آ رہی ہیں اس کی وہ جا کے آدھ گھنٹے سروے کر رہے ہیں ان جگہوں کا, اور ان کی وہ توہمات کو بڑھایا جا رہا ہے, دعا تعویذ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو صحافت کا مقصد نہیں تھا. اچھا سر, یقیناً صحافت کا یہ مقصد نہیں تھا, اور وہ جو ایک نیا الیکٹرانک میڈیا آیا اس سے مزاج بدلا, اور اب تو سوشل میڈیا آ گیا, اس میں تو میرا خیال صحافت کا تصور نہیں, وہ صحافت ہی نہیں, وہ سوشل میڈیا کو برباد کر رہا ہے. سوشل میڈیا کا پرپز تو یہ تھا کہ آپ یونیورسلی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, دنیا کی کوئی بھی معلومات جو ہے وہ گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ تھا اس کے لیے آپ اپنی یہاں کا واقعہ ابھی فوری طور پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے یہ تھا کہ آپ ہی کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ خود ہی اس کو بھیج دیں. آپ نے اس کو پلیوٹ کر دیا, اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر گند ڈال رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو بھی اچھی طریقے سے استعمال. انسانی حقوق کی اگر بات کریں پاکستان میں تو اس کے حوالے سے بھی کوئی دیکھیے سب سے بڑا انسانی حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو معلومات جیسے میں نے کہا کہ وہ, لیکن دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنی حکمران خود وہ طے کریں کہ ہمارے کون حکمران ہوں گے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ سسٹم ہی بنتا ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں آئین بھی بنا, پہلا آئین بنا, توڑا گیا, جو کچھ بھی ہوا, لیکن آئین جو ملکوں نے بنائے, بعض جگہ وہ آئین ڈیولپ ہوا, جیسے بریٹن میں وہ رفتہ رفتہ کر کے مطلب ایسے چیزیں ڈیولپ ہوئیں جن کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. اور مطلب ہمارے یہاں آئین بنے, اور مطلب ابھی بھی اس میں حالانکہ اتنی تحریف کی گئی, جو 8th امینڈمنٹ ہے اس سے ایک امینڈمنٹ نہیں ہے, اس سے 56 پروویژنس میں نے کاؤنٹ کیے ہیں, 56 یا 58 بنتے ہیں جو امینڈ ہو گئے ہیں اس سے. پھر اس کے بعد اور امینڈمنٹس آ گئے, تو پھر بھی کانسٹیٹیوشن بنا, آپ اس کے مطابق یعنی عمل کریں. سیلف رول کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اپنی حکمرانی خود کریں گے, کہ آپ اپنے چنے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حکومت کریں گے. اس میں ظاہر ہے کہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے, اس میں جو بھی ووٹر ہو گئی ہے جس کی ہے جو اس کا اندراج ہونا چاہیے, اس میں خواتین اور ان کا سب کو ہونا چاہیے. اور خواتین کا ووٹر لازمی بنانے کے لیے 4CP نے اس میں کافی کام کیا. مثلاً یہی کہ بھئی اگر اتنے % سے کم ووٹ پڑا ہو عورتوں کا تو وہ مطلب وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا اس طریقے. اور یہ بڑھنا چاہیے, اس میں پروگریس ہونی چاہیے. تو انسانی حقوق, پھر روزگار کا حق ہے,
انسان کا زندہ رہنے کا حق ہے سب سے بڑا، اور سب سے بڑا جو نہ جس کے لیے آپ قانون سازی نہیں کر سکتے، نہ اس کو قانون کے تحت پابند کر سکتے، وہ انسان کی حرمت کا ہے، ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ۔ ہیومن ڈگنیٹی کو آپ رسوا نہیں کر سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روز رسوا ہو رہی حکومت۔ تو یہ انسانی حقوق تو ہم یعنی ظاہر ہے کہ جس کو کہا گیا انسانی حقوق کے عالمی منشور میں کہ جب انسان پیدا ہوا تو وہ قدرتاً اس کے پاس یہ حق تھے بحیثیت انسان کے، ہم نے صرف ان کو مطلب ان کو ایک ذکر ان کا لکھ دیا ہے کہ یہ حق ہے۔ تو یہ حقوق جو ہے یہ مطلب لازوال ہیں، اور لیکن یہ اخلاقی طور پہ پابند کرتے ہیں آپ کو۔ یہ تمام ریاستوں کو جنہوں نے اقوام متحدہ کا چارٹر سائن کیا، انہوں نے ہیومن رائٹس کے عالمی منشور کے اوپر دستخط کیے کہ وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب اس میں عورتوں کا بھی یہ حق ہے، لڑکیوں کا یہ حق ہے کہ بالغ ہو گئیں تو وہ اپنی شادی خود کر سکیں، ان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنا مذہب اگر چاہیں اپنے وہ تبدیل کر سکیں، اگر وہ چاہیں تو وہ مذہب نہ رکھیں، یہ حق بھی مطلب، اور یہ سب ان ملکوں نے مانا ہے۔ پاکستان تو آپ یوں سمجھیے کہ جب یہ لکھے جا رہے تھے اس وقت سے اس عمل میں شامل ہے، کیونکہ ہمارے پطرس بخاری صاحب تھے، وہاں پہ ہی تھے، وہ کام کر رہے تھے، اسسٹنٹ کیا ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری اس ٹائپ کی کوئی عہدہ بھی تھا ان کے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، آزادی صحافت، آزادی اظہار کے حوالے سے آپ بہت توانا آواز ہیں۔ تو سر جو حالات مسلسل مطلب ہمیں اچھے دکھائی نہیں دے رہے، تو کبھی تو بندہ مایوس ہو جاتا ہوگا۔ دیکھیے اگر اچھے حالات ہوتے تو پاکستان ٹوٹتا۔ یہاں پر تو سن 46 تک یعنی یونینسٹوں کی کانگریس کے ساتھ حکومت رہی۔ سن 35 کے الیکشن کے بعد صرف ایک ملک برکت علی صاحب الیکٹ ہوئے تھے، مسلم لیگ الیکٹ ہی نہیں ہوئی ہیں، اور یہ جو یونینسٹ پارٹی تھی وہ قائد اعظم کے خلاف ہی کیمپین کیا تھا انہوں نے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب یہ الیکشن ہوا آخری تو اس میں پھر یا ریفرینڈم ہوا جیسے صوبہ سرحد میں یا مطلب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو الیکٹڈ حکومت تھی اس کو معزول کرنا، چاہے وہ کھڑوں کی ہو چاہے وہ ڈاکٹر خان صاحب کی ہو، وہ جائز نہیں تھا، یہ غیر جمہوری ایکشن تھا، اور اس کا بھی نتیجہ ہمارے یہاں ایک غیر جمہوری چیزوں کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ تو لیکن بنگال کے ساتھ تو آپ نے بہت ظلم کیا۔ آپ یہ دیکھیے وہ اکثریتی آبادی ان کی، وہ صوبہ جس کے لوگوں نے قرارداد پیش کی لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان آپ نے کہا، آپ نے نہ تو وہاں کیپٹل بنایا، دارالخلافہ وہاں نہیں بنا، حکومت کی سیٹ وہاں نہیں بنی، نیشنل پارلیمنٹ وہاں نہیں بنا، سندھ اسمبلی کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا کھڑوں کو گرفتار کر کے، اچھا وہ آپ نے نہیں بنا۔ نیول ہیڈ کوارٹر، اتنا اچھا کوسٹ جتنا چٹاگانگ کا ہے، دنیا کے سب سے اچھے کوسٹ میں مانا جاتا ہے کہ سیف اور پروٹیکٹیڈ اور سائلنٹ کوائٹ، وہ بھی آپ نے وہاں وہ بھی نہیں بنایا۔ وہاں ایئر فورس آپ نے لاہور وہ سرگودا میں بنایا ہے، یا پہلے ماری پور کو بھی استعمال کیا کراچی میں، اچھا GHQ پنڈی میں آپ نے بنایا ہے، کوئی بھی جس کیپٹل اسلام آباد میں بنایا، ایک بھی چیز نہیں بنائی، صرف ایک چیز، ایک بلڈنگ بنائی تھی فیڈرل، وہ کون سی تھی؟ وہ تھی اسمبلی کی بلڈنگ، اسمبلی کی بلڈنگ تھی، اور اس میں 3 مئی کا وہ اجلاس ہونا چاہیے تھا جو بھٹو صاحب نے یحییٰ خان کو کہہ کے ختم کرایا کہ وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ بنگلہ دیش سونار بانگلہ کی وہ ہے اسمبلی، لیکن آپ نے وہ نہیں دیا، آپ نے اکثریت کو نہیں دیا۔ اب میں کیا بتاؤں، جنرل صاحبان کا کہنا یہ تھا، جو افسوسناک بات، اب دیکھیں ان کے بچے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں جمہوریت کی۔ ایوب خان کا بیٹا عمر ایوب روز تقریر کرتا ہے، اور یہ اس کو تو میں نے منہ پہ اس کے کہا تھا کہ تمہارا تو غلام عمر جو جس کا یہ اسد عمر بیٹا ہے، غلام عمر کا
ایک بھائی تو مسلم لیگ میں ہے، دوسرا لیکن یہ جس میں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کے متعلق حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پرومیننٹ لوگوں میں ان کا نام ہے. میں نے کہا کچھ ہی لوگوں کو حمود الرحمن کمیشن میں پاکستان توڑنے کا ذمہ دار بتایا گیا ہے، غلام عمر صاحب کا نام اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا سر، ابھی آپ ماشاءاللہ اب یہ سب تاریخ میں ہمارے دیکھیں، آپ نے جغرافیہ تاریخی پڑھانا بند کر دیا. ایسے ہی ہے، وہ بچوں کو حقائق سے بہت دور کر دیا. جو یہ مطالعہ پاکستان، اس سے زیادہ درو گوئی کی کتاب نہیں ہو سکتی. بہت افسوسناک بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے کچھ نہیں وہ کیا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ سب نہیں کریں گے تو وہ پھر علیحدہ ہو گئے. جب وہ ان کی حکومت، میں نے لاہور میں اس کی تقریر سنی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ واقعہ کہ لاہور میں شیخ مجیب آئے. چونکہ میں لکھنؤ کراچی یونیورسٹی میں سن 60 میں تھا لیڈر، وہ 50s کا لیڈر تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر، جو بعد میں پھر جگتو فرنٹ کا لیڈر ہوا. تو مجھ سے 10-12 سال سینئر لیڈر تھا، اور مادر ملت کے الیکشن میں ہم اور وہ بہت ساتھ رہے تھے. تو میری کچھ ان سے یاد اللہ بھی ہو گئی، اس طریقے سے ایک دوسرے کو شناخت ہو گئی. تو شیخ مجیب یہاں آئے لاہور میں، اور شادمان میں ایک گھر میں ٹھہرے. انہوں نے رکھا گول باغ میں عوامی لیگ کا جلسہ. میں نے رپورٹ کی تھی، اور صرف ایک آدھ کسی جگہ چھپی مشرقی پاکستان میں. شیخ مجیب نے کوئی 500-800 آدمی صرف اٹینڈ کر رہا تھا اس کو. تو ظاہر ہے اس کو تو بھٹو صاحب نے ملک دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہوا تھا اس وقت تک. اس نے کہا کہ دیکھو میں 2 کام کروں گا. اردو میں تقریر کی، جیسے کلکیشن بولتے ہیں. مطلب شیخ مجیب وہ آدمی ہے جو سائیکل چلا کے کوئی 100 میل اپنے گاؤں سے اور کلکتے آ گیا تھا قائد اعظم کی تقریر سننے. یہ وہ بنگلہ دیش کا بنگلہ بندو ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں الیکٹ ہوں گا، میرے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی، ہم کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. اور 2 باتیں میں واضح کر دوں صاف. ایک تو ہم نے جب مشرقی پاکستان میں یونائٹڈ فرنٹ بنایا، جگتو فرنٹ بنائی، تو ہم نے لینڈ ریفارم کی ڈریسٹک. اس کا نقصان ہندو زمینداروں کو ہوا. اب ہم لینڈ ریفارم کریں گے ڈریسٹک، تو یہاں وڈیروں اور جاگیرداروں اور ان کو نقصان ہوگا. دوسری بات جو میں کھل کے بتا دوں آپ کو، کہ جب تک 56% بنگالی گزیٹڈ افسر سول سروسز میں اور فوج میں نہیں ہو جائیں گے، اس علاقے سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوگا. تو یہ 2 کام کرنے. فلیٹیز میں بھٹو صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا آپ کا کام کر گئے شیخ مجیب سے. آپ کا کہنے لگے کیا کام؟ میرا کیسے کام ہو؟ میں نے کہا ایک تو آپ کی بچ گئیں جاگیریں اور زمینداریاں، اور فوجی اور سول افسروں کی بچ گئی نوکریاں، کیونکہ اب آپ اور ان کا بالکل ہی متحدہ محاذ ہو جائے گا. البتہ کہنے لگے البتہ. میں نے کہا البتہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. اور وہی ہوا، اور پاکستان ٹوٹ گیا. انہوں نے مجھے کہا، مجھے یاد ہے کہ اگر 72 کے اس سال مجھے اقتدار، میں کہا کس بنیاد پہ آپ کو اقتدار دے دیا جائے؟ کہا اگر مجھے دے دیا جائے تو میں مطلب اکٹھا کر لوں گا. تو اتفاق یہ ہوا کہ 20 دسمبر تھی جس دن ان کو ٹرانسفر آف پاور ہو گیا. میں نے حنیف رامے کو کہا کہ میری طرف سے ان کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ کو اس سال اقتدار مل گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا.